السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستوں، آج سوشل میڈیا پہ لوگوں کا غصہ فرانس کے خلاف، اس کے پروڈکٹس کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ایمان کی محبت میں، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. کثرت سے میسیج گردش کر رہے ہیں، لوگوں کے آرٹیکلس آ رہے ہیں. اسی طریقے سے فرانس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کا غم و غصہ، مسلمانوں کا اپنے غصے کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ جو ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو مکہ کے اندر بھی، مکی زندگی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو لوگ آپ کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہیں کہ شاعر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے. یہ ساری چیزیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن ہمیں چاہیے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو آخری نبی مانتے ہیں، انتم اشدود مانتے ہیں، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجی ہوئی شریعت، اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان پرمانت کر سکیں، ثابت کر سکیں. آج سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ، لوگ میسیجز دیکھتے دیکھتے تھک جا رہے ہیں. لیکن کیا ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھنے کا پریاس کیا، کوشش کی؟ یہ سوال ہر ایک کرے، ہر شخص اپنے آپ سے کرے. اور اگر نہیں کیا ہے، نہیں پڑھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ کے اخلاق کو پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے آپ کے اخلاق کیسے تھے، نبی بننے کے بعد آپ کے اخلاق کیسے تھے. ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کو واقف ہونا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ کے جیون کے مطابق، آپ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، پریاس کرنا چاہیے. آج مسلم نوجوانوں کے اندر کس قدر گراوٹ ہے، بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ، دینی گراوٹ، تمام چیزوں میں گراوٹ موجود ہے. صرف سوشل میڈیا پہ لکھ دینے سے کام نہیں چلے گا. اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجئے، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے. اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ کوئی آپ کو دیکھتے ہی کہ کہے کہ یہ سچا امتی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے، صرف دعوے دار نہیں ہے. صرف دعوے دار نہیں ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف دعوے دار نہیں ہے. آج اکثر نوجوان کیا دعویٰ تو کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، عاشق رسول پہ دم بھرنے والوں کی کمی نہیں ہے. دنیا بھر کی ویڈیوز، آئیڈیوز، لٹریچر آ رہے ہیں، آرٹیکلز آ رہے ہیں. لیکن کیا حقیقی معنوں میں، کیا زمین پر، کیا دھراتل پر، کیا ہم حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں؟ یہ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے. تو آج کے اس کلپ کے اندر نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا آچرن کیسا تھا، آپ کا ویوہار کیسا تھا، آپ کے بارے میں لوگ مکہ کے اندر کیا تصور کرتے تھے، ان کے خیالات کیا تھے. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، مکہ کے اندر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الصادق اور امین کے لقب سے آپ کو ملقب کرتے تھے. یہ نبوت ملنے سے پہلے امین کہتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں. لیکن جب وہی نبی بنا دیا گیا تو آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کہا گیا کہ یہ پچھلے پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں. آج بھی وہی چیز دہرائی جاتی ہے. تو اس سے بہت زیادہ اس میں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر سنوارنے کی، اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اور صرف فرانس کا بائیکاٹ کرنے سے آپ کی زندگی پار نہیں ہو جائے گی. بائیکاٹ کرنا ہو تو حرام چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے. بائیکاٹ کرنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بائیکاٹ کیجیے.
حرام چیزوں سے بائیکاٹ کیجیے، شراب نوشی کو بائیکاٹ کیجیے، محرمات من جملہ محرمات سے بائیکاٹ کیجیے، نشاور چیزوں سے بائیکاٹ کیجیے، اور دیگر جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے۔ صرف فرانس کا بائیکاٹ کرنے سے آپ کی نیت پار نہیں ہو جائے گی، آپ سچے عاشق رسول یا محب رسول نہیں بن جائیں گے۔ سچا محب رسول بننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سنواریے، آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی، سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ تو نبوت سے پہلے کچھ باتیں بھومکا اور تمہید کے دور پہ ہو گئی، تقریباً 4-5 منٹ۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے آچرن کیسے تھے؟ آئیے چند چیزیں جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اپنی کتاب کے اندر، اس کے بارے میں ہندی کے اندر جاننے کی کوشش کریں، ہندی بھاشا کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بدھیمان، پاکدامن اور بھرپور شکتی کے مالک تھے۔ جوانی آئی تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحیح سوچ، صحیح درشٹی، اچھے اخلاق اور اتم عادتوں کے سروتم نمونہ تھے۔ سچائی، ایمانداری، بہادری، نیائے ایوم حکمت، پرہیزگاری، سنتشٹی، ادارتا، پاکدامنی، صبر ایوم شکر، حیا، وفاداری، خیر خواہی اور خاطرداری، سبھی گنوں کے اندر آپ اپنی مثال آپ تھے۔ سبھی گنوں کے اندر آپ اپنی مثال آپ تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی جواب نہ تھا، آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا، ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتام عصمۃ للارامل۔ آپ گورے اور سندر ہیں، آپ کے چہرے سے ورشا کی اچھا کی جاتی ہے، آپ کے چہرے سے ورشا کی اچھا کی جاتی ہے۔ یتیموں کا ہادی، ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا، اور ودواؤں کے رکشک ہیں۔ آپ سگے سمبندھیوں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، نردھنوں کی ایسی سہایتا کرتے تھے کہ وہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا تھا، مہمانوں کی آؤ بھگت ایوم سیوا ستکار کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں کی سہایتا کرتے تھے، مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں کی سہایتا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آچرن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا سورہ قلم کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کیا یہ اخلاق ہمارے ہیں؟ کیا یہ تمام صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اپنانے میں اپنی زندگی میں لانے کا پریاس کرتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ پرشن پیدا ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اپنے آپ کو سچا، پکا اور صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کرے۔ ایسا مسلمان جس کو کوئی دوسرا دیکھے تو اس کو لگے کہ یہ سچا امتی ہے، یہ سچا مسلمان ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے ویوہار سے، اپنی بات چیت سے، اپنے کیریکٹر سے آپ اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو مسلمان پرمانت کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ محمد ہیں، لیکن آپ گالی دینے والے، آپ جھوٹ بولنے والے، آپ حرام چیزوں میں ملوث ہیں، آپ کا بزنس حرام کا ہے، آپ کی کمائی حرام کی ہے، آپ حرام چیزوں میں ملوث ہیں، آپ کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ صرف فرانس بائیکاٹ کرنے سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سبق ملتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ہمیں اور آپ کو پریاس کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم تمام لوگوں کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس لیے میں مسلمانوں سے، نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔